بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ حروف ترتید وہ حروف ہیں جو دو کلموں کے درمیان میں آ کر دونوں میں سے کسی ایک غیر معین کے مراد ہونے پر دلالت کریں۔ حروف تردید یہ ہیں: یا، خا، کے بمعنی یا۔ حروف تردید یعنی وہ حروف جو دو کلموں کے درمیان میں آ کر کسی ایک کے مراد ہونے پر دلالت کریں، یعنی یا تو یہ ہے یا یہ ہے۔ جیسے میں کہوں کہ یا زید آیا یا زید آیا یا احمد آیا، جیسے جملہ ہے یا زید آیا یا احمد آیا، دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یا تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا یا یہ لکھ لو یا یہ لکھ لو، انہی معنی میں یہ فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خواہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، کہ اور بھی معنی کے لیے آتا ہے، بعض اوقات یا کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ہے احمد یا زید آمد، احمد یا زید آیا، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک آیا۔ نشینم کے روم، یہاں کے یا کے معنی میں نشینم یا روم، یعنی نشینم کے روم یعنی نشینم یا روم، بیٹھوں یا جاؤں، سمجھ گئے۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یا تو انہی معنی میں، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حروف استفہام وہ حروف ہیں جو سوال کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ حروف استفہام یہ ہیں: آیا، یہ کیا کے معنی میں ہوتا ہے؟ جیسے میں کہوں کہ آیا محمود ہستی، آیا شما محمود ہستی، کیا تم محمود ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا کے معنی میں، ٹھیک ہے، آیا کیا کے معنی میں، سوال کرنے کے لیے۔ چے بھی کیا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے چشت کیا ہوا، قدام کون سا، قدامین قدام قدامین کون سا، جیسے قدام کتاب میں خوانی، کون سی کتاب پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ کہ اب ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہ یا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کہ یہ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کون، کون کون، اور کیست کا مطلب کون ہے۔ کہ کی مثال جیسے کیا آمد، کیا آمد است، کون آیا ہے۔ کیست بدروازے، کیست بدروازے، کون ہے دروازے پر۔ کجا کہاں، کہاں کے معنی میں کہاں، کس جگہ، کہاں۔ کو بھی اسی معنی میں اکثر۔ تو کجا ہستی، تو کہاں ہے۔ کے یا کی کب کے معنی میں کب۔ کیا آمد آئی، تو کب آیا ہے۔ چگنا، چگنا کیسے، کس طرح، یعنی چگنا آمد آئی، کس طرح آ گئے تم۔ چرا آمد آئی، چرا کیوں، کیوں کے معنی میں کیوں آ گئے تم۔ چرا آمد آئی، تم کیوں آ گئے ہو۔ چوں اس کے اور معنی بھی ہے، یہ کیوں کے معنی میں اور کیسے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، باقی اور معنی بھی ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ چند کتنے کے معنی میں، ٹھیک ہے، جیسے چند روز گزشت، کتنے دن گزر گئے، چند روز گزشت، کتنے دن گزر گئے۔ جیسے آیا محمود ہستی یا آیا کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد کرنے، معنی تو ہر ایک کے بتا دیے، ساتھ میں ایک مثال بھی دے دی
آیا، چے، کدام، کدامین، کے، کیست، کجا، کے یا کی، چگنے، چرا، چن، چند۔ حروف اضراب وہ حروف جن کے ذریعے ایک بات کو چھوڑ کر دوسری بات بیان کی جائے اور کبھی حکم میں ترقی کی جائے۔ ایک بات کو چھوڑ کر دوسری بات بیان کرنے کے لیے، یعنی ایک بات کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر دوسری بات کی طرف جانے کے لیے بھی یہ حرف بیچ میں لے کے آتے ہیں، اور کبھی حکم میں ترقی کے لیے، جیسے سخت گفتند بلکہ دشنام دادند، برا بھلا کہا انہوں نے برا بھلا کہا بلکہ گالیاں دیں۔ اردو میں جن معنی میں ہم بل کے استعمال کرتے ہیں قریب قریب انہی معنی میں فارسی میں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بل کے اور کے بمعنی بل کے، ٹھیک ہے۔ حروف شرط وہ حروف ہیں جو دو جملوں پر داخل ہو کر اس بات پر دلالت کریں کہ دوسرا جملہ پہلے جملے پر موقوف ہے۔ ترکیب میں پہلے جملے کو شرط، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ حروف شرط یہ ہیں: اگر، گر، وگر، ار، ور، ہرگاہ، ہرگاہ، چن، چوں۔ یہ حروف دو جملوں میں سے پہلے جملے پر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بتلاتے ہیں کہ جو دوسرا جملہ ہے وہ پہلے جملے پر موقوف ہے۔ پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ جیسے اب کی مثال پر غور کریں، اگر خواندی عالم شدی، اگر پڑھتا تو عالم ہو جاتا، اگر تو پڑھتا تو عالم ہو جاتا۔ یہاں دو جملے ہیں، خواندی، عالم شدی، خواندی اور عالم شدی۔ تو جو دوسرا جملہ ہے عالم شدی، یہ موقوف ہے، یعنی اس کا عالم ہونا موقوف ہے، تیرا عالم ہونا موقوف ہے پڑھنے پر، پڑھے گا تو عالم ہوگا، نہیں پڑھے گا تو نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ تو دوسرا جملہ موقوف ہے پہلے جملے پر، یہ بتلانے کے لیے آتا ہے حروف شرط، شرط کے لیے۔ تو پہلے جملے کو شرط، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ یہ دو فائدے ہیں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے کوئی اہم قاعدے نہیں ہیں، یہ لکھ دیے ہیں بس، زیادہ اہم نہیں ہے یہ اتنے، ٹھیک ہے۔ حروف شرط مستقبل کے لیے آتے ہیں اکثر، اگرچہ ماضی پر داخل ہوں، جیسے اگر زدی زدم، اکثر، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا۔ فائدہ: حروف شرط ماضی تمنائے پر داخل ہونے کی صورت میں پہلے جملے کی نفی کی وجہ سے دوسرے جملے کی نفی کہتے ہیں، کیونکہ آگے کی باتیں اس لیے اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں تیرے میں۔ جیسے گر بسخن کار میسر شدے، کار نظامی بفلک بر شدے۔ اچھا، حروف شرط ماضی تمنائے پر داخل ہونے کی صورت میں پہلے جملے کی نفی کی وجہ سے دوسرے جملے کی نفی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، گر بسخن کار میسر شدے، اگر باتیں کرنے سے کام بن جاتے، کار نظامی بفلک بر شدے، تو نظامی کے یعنی شاعر جس نے شعر کہا ہے اس کا نام نظامی ہے، یا تخلص ہوگا، تو نظامی کے کام بن چکے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ باتیں کرنے سے کام نہیں بنتے اس لیے نظامی کے کام بھی نہیں بنے، تو پہلے جملے کی نفی کی وجہ سے دوسرے جملے کی نفی بھی ہو گئی۔ تمرین مندرجہ، چلو پہلے اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، پھر بھی خلاصہ یہ کہ حروف تردید وہ حروف جو دو کلموں کے درمیان آ کر دونوں میں سے کسی ایک کے مراد ہونے پر دلالت کریں، یعنی بتلائیں۔ حروف تردید یہ ہیں: یا، خا، کے بمعنی یا۔ حروف استفہام وہ حروف ہیں جو سوال کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جیسے آیا بمعنی کیا، چے بھی بمعنی کیا، کدام کون سا، کدامین کون سا، کے کون، کیست کون ہے، کجا کو کہاں، کے یا کی کب، چگنا کس طرح کیسے، چرا کیوں، چوں کیسے کیوں، چند کتنا۔ حروف اضراب جو ایک بات کو چھوڑ کر دوسری بات بیان کرنے کے لیے آئیں یا ایک حکم میں ترقی کر کے دوسرے حکم کی طرف جانے کے لیے آئیں، جیسے سخت گفتن بلکہ دشنام دادن، نہ صرف یہ کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا بلکہ گالیاں بھی دیں، ترقی کر لی نا آگے۔
حروف شرط وہ حروف ہیں جو دو جملوں پر داخل ہوں، اس بات پر دلالت کریں کہ دوسرا جملہ پہلے جملے پر موقوف ہے، شرط کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اگر خواندی عالم شدی، اگر پڑھتا تو عالم بن جاتا. مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب کریں. سبق میں مذکور حروف مرکبہ کی شناخت، وجہ شناخت بیان کریں. ہرگاہ می آمدم استقبالم می کرد، جب کبھی میں اس کے پاس جاتا تو وہ میرا استقبال کرتا تھا. یہ کیا ہے؟ ہرگاہ. اب دیکھیں ہرگاہ یہ حرف شرط ہے، ہرگاہ حرف شرط ہے، تو یہ ہرگاہ می آمدم یہ تو ہو گئی شرط، استقبالم می کرد یہ جزا ہے. نہ دل دامن دل سے تن می کشد، کہ مہرش گریبان جان می کشد. یہاں پر کے بمانا بلکہ ہے، ٹھیک ہے، کے بمانا بلکہ ہے. یہاں پر کیا آمدی کب آئے تم، چند روز گزشت کتنے دن گزر گئے. بیایید خواہ احمد باشد یا زید، آ جائیں چاہے احمد ہو یا زید. یہ حروف تردید ہیں. اور بہر تماشا رفتم، یہ اچھا یہ جو ہے نا بہر تماشا، یہ حرف جر کی مثال ہے جو ہم نے پڑھا تھا پیچھے. یہ دیکھیں باہر بمانے برائے کے، بہر تماشا رفتم سیر سپاٹے کے لیے میں گیا. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.